مکمل تاریکی ایسے معاشروں کی علامت ہوتی ہے جہاں روشنی کے تمام راستے بند ہو جائیں، آپ کو کہیں سے بھی انصاف کی توقع نہ رہے، آپ ایک ایسی بند گلی میں آ جائیں جہاں سے بھاگ نکلنا ممکن ہی نہ ہو۔ ایسے معاشروں کے انسان خود کو ایک زیر زمین تہہ خانے میں قید محسوس کرتے ہیں جہاں کسی قسم کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا جس سے وہ سر ٹکرا سکیں یا کوئی روشن دان جس سے ہوا اور روشنی کی امید لگا سکیں۔ مایوسی کا یہ عالم انتہائی خوفناک ہوتا ہے، مگر اس خوفناکی میں ایک پرزور طوفان چھپا ہوتا ہے۔ زوال کی طرف گامزن پاکستان کا معاشرہ آہستہ آہستہ ایک ایسی ہی بند گلی میں آ نکلا ہے جہاں سے آگے جانے کے لیے تو راستہ ہی نہیں ہے، مگر پیچھے مڑنا بھی موت ہے۔ ہم ان حالات تک ایک دن میں نہیں پہنچے، ہم پر یہ تاریکی آہستہ آہستہ مسلط ہوئی ہے۔ جب کبھی اس ملک کے ایک طبقے پر ایسی تاریکی مسلط ہوتی تھی تو دیگر طبقات میں سے کچھ گروہ بہت خوش ہوتے تھے، جبکہ باقی طبقات خاموشی سے اپنے کام دھندوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم نے ایک ایسا قومی رویہ اختیار کر لیا کہ اگر میرے ساتھ ناانصافی اور ظلم نہیں ہو رہا تو پھر باقی پورا شہر بے شک ظلم سے بلبلاتا رہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری بدعمالیوں کا ایک عالم یہ بھی رہا ہے کہ اگر کوئی ظالم، خائن، جھوٹا، بددیانت یا چور ہمارے اپنی صفوں میں سے ہے، ہماری برادری سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے قبیلے کا فرد ہے، ہماری سیاسی پارٹی کا سربراہ یا ہمارا ہی لیڈر ہے، تو پھر ہم اس کی تمام برائیوں کا سرعام دفاع کرتے رہے ہیں۔ ہم ایک ایسا بدقسمت معاشرہ بنتے چلے گئے جس میں ایک عام آدمی سے لے کر ایک باشعور سیاسی رہنما بلکہ دانشور تک نہ صرف اپنی مجلسوں میں بلکہ عوامی مجلسوں اور ٹیلی ویژن مباحثوں میں بھی ایسا سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جس شخص کا دفاع کر رہا ہے وہ چور ہے، بددیانت ہے، قاتل ہے، مگر پھر بھی ڈھٹائی سے اس کے حق میں دلیلوں پر دلیلیں پیش کرتا رہا۔ ہمیں بخوبی علم تھا کہ ہمارا فلاں رہنما گھناؤنے جرام میں ملوث ہے، لیکن ہمارے ضمیر نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جھنڈوڑا۔ معاملہ اگر صرف سیاستدانوں تک رہتا تو ہم اسے سیاسی مزاج کی بنیادی خرابی سے تعبیر کر دیتے، لیکن یہ مکروہ و خوفناک رویہ تو ہمارے ہر طبقہ خیال اور ہر معاشرتی گروہ میں سرائیت کر گیا ہے۔ ایک وکیل اگر اشارہ توڑ کر نکلا اور ٹریفک کانسٹیبل نے اسے روک کر چالان کاٹنے کی جسارت کی تو خبر ملتے ہی وکیلوں کا گول اس نہتے کانسٹیبل پر ٹوٹ پڑا اور اسے نشان عبرت بنا دیا۔ ڈاکٹر اگر کسی دواساز کمپنی سے رشوت میں گاڑی یا بیرون ملک سفر کی سہولت لے کر اپنے مریضوں کو غلط ادویات دیتا رہا، انہیں تجرباتی کھلونے یعنی گنیپگ بناتا رہا اور ایسے میں مریضوں کی موت واقع ہو گئی، مرنے والوں کے لواحقین سڑکوں پر نکل آئے تو تمام ڈاکٹر ایسے ڈاکٹروں کے دفاع پر متحد ہو گئے۔ سول سروس، پولیس اور دیگر محکمے تو مدتوں سے اس سلسلے میں بدنام تھے ہی کہ وہ اپنی صفوں میں موجود مجرموں کی پردہ پوشی کیا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ایسے ادارے جنہوں نے اس ملک میں انصاف قائم کرنا تھا، جن کے ہاتھ میں میزان عدل تھی، ان کے خلاف بھی جب اکا دکا آواز بلند ہوئی تو توہین عدالت کی خوفناک تلوار اس گلٹن کی طرح لہرانے لگی تاکہ گستاخوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا جائے۔ وہ مرد میدان کے جن کے بارے میں ہم یہ گیت گایا کرتے تھے، تیرے پیراں دی مٹی چومن میری آنکھاں، تمہارے پاؤں کی مٹی میری آنکھیں چومتی ہیں، ان کے بارے میں تو سوال کرنا ایسے ہو گیا جیسے ہم 19ویں صدی کے ہندوستان کی غلام اور مجبور رعایا ہوں، اور اگر ہم انہیں آواز اٹھائی تو 1860 میں بنائے گئے کالے قوانین کی سی کے 124 کے تحت ہم باغی قرار دیے جائیں گے اور غدار بھی۔